ابھی رمضان المبارک کے آغاز سے 2 دن پہلے ایک خبر ہم نے سنی کہ ایک مدرسے کے مولوی صاحب نے اتنا ڈنڈے مارے ایک بچے کو 13 سال کے کہ وہ انتقال کر اب وہ قاری خدمہ جانا۔ جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب، اصل میں اس میں زیادہ تر میں سمجھتا ہوں کہ مار کٹائی کرنے والے ٹیچر زیادہ تر نفسیاتی مریض ہوتے ہیں، صحیح فرمایا، اور وہ ان کا نفسیاتی علاج بھی کرنا چاہیے، اور یہ بھی آیا یہ استاذ کے قابل ہے یا نہیں ہے۔ اصل میں یہ چیز ان کے بچپن سے ان کے ذہنوں میں بیٹھی ہوتی ہے، چونکہ انہوں نے اسی طرح پڑھا ہوتا ہے۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ تو پھر وہ جب دنیا میں وہ کسی سے انتقام نہیں لے سکتے، تو جب وہ خود اس پوسٹ پر آتے ہیں، اچھا بیان کر رہے ہیں، جب وہ خود اس پوسٹ پر آتے ہیں تو پھر وہ انتقام اسی طرح بچوں سے لیتے ہیں جس طرح ان کو ان کے استاد نے پڑھایا تھا۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے، ایک تو دین کی طرف لوگ آتے نہیں ہیں، دین کی طرف لوگ نہیں آتے ہیں، جی ہاں، اور اگر کوئی آ جاتا ہے تو یہ دیکھ تو کر ہمیں اس کو اتنا پیار دینا چاہیے تاکہ وہ یہاں سے جائے جائے نہیں، اور پھر 10 دوسروں کو بھی لے کر کے آئے، اور نہ کہ ہم اس کو اتنا متنفر کر کے بھیجیں کہ وہ اوروں کو بھی روکے اور وہ خود یہاں سے روتا ہوا جائے۔ ایک اور دکھ کی بات یہ کہ جو گھر میں سب سے ناکارہ بچہ کہتے ہیں اسے مدرسے بھیجیں گے، یہ کیا بات ہوئی؟ میں تو کہتا ہوں سب سے ذہین بچہ ہے اسے مدرسے بھیجنا چاہیے۔ یہ بھی اس بات کا جواب یوں ہے کہ پھر علماء سے لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ نے اب کتنے امام بخاری پیدا کر لیے، کتنے فلاں پیدا کر لیے، کتنے، یہ بھی تم نے مدرسے کو دیا کیا ہے؟ دیا کیا ہے؟ وہ جو گھر کا جسے تم کچرا سمجھ رہے تھے، مثلا اسکول میں ڈالا، 3 سال فیل ہوا، پھر اس کے بعد کسی کاریگر کے پاس بٹھا دیا، اس کے اوزار توڑے، پھر کسی پرچون والے کے پاس کھڑا کر دیا، اس کے دراز سے پیسے چرانے لگا، اب آخری حربہ اس کے پاس یہ تھا کہ ملا جی کے پاس بٹھا دو، اب اسی کا مغز کھاتا رہے، جو یعنی کسی اور جو بہترین تھا اس کو ہم نے ڈاکٹر کے لیے، انجینئر کے لیے، اور ہو سکتا ہے وہ بہترین ادھر آ کے کتنا بڑا عالم بنتا۔ ایک وقفہ لیتا ہوں۔